السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں ہوں سحر علی قریشی اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے آفیشیل یوٹیوب چینل دا ناولز ورلڈ پر۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے یہاں پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیں آج ہم پڑھتے ہیں بکھری میری ذات ناول کی قسط نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھری میری ذات از قلم سحر علی قریشی یعنی میں خود، قسط نمبر 24۔ اگلے دن آج فرد اور انفال کی مہندی تھی۔ سلسبیل اٹھی نہیں، آج اسے کام پر نہیں جانا کیا؟ سکول جانے کے لیے تیار ہوتی تعبیر سے ملیحہ بیگم نے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ تعبیر اندر کمرے میں سلسبیل کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ وہ اندر گئی تو سلسبیل مکمل لحاف اوڑھے اب تک سو رہی تھی۔ تعبیر کو تھوڑا تعجب ہوا، مگر پھر بھی اس نے آگے بڑھ کر آرام سے اس کے چہرے سے لحاف ہٹایا اور اسے پکارا، اپیا۔ سلسبیل کے چہرے میں ہلکی ہلکی سرخی گھلی ہوئی تھی۔ تعبیر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے سلسبیل کا چہرہ اپنے ہاتھ کی پشت سے چھو کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا، بہت زیادہ۔ تعبیر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سلسبیل کے چہرے پر واپس لحاف دے دیا کیونکہ وہ ٹھنڈ لگنے سے کانپ رہی تھی، اور پھر وہ باہر چلی گئی۔ امی، ناشتہ بناتے ملیحہ بیگم نے چہرہ موڑ کر باہر کھڑی تعبیر کو دیکھا۔ اٹھا دیا اسے؟ نہیں امی، انہیں بہت تیز بخار ہے، سارا چہرہ سرخ پڑ گیا ہے اور وہ کانپ رہی ہیں۔ ملیحہ بیگم نے سن کر گہری ٹھنڈی سانس لی۔ وہ جانتی تھی اسے بخار کیوں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، اسکول جاؤ، میں نے تمہارا ٹفن پیک کر دیا ہے، میں سلسبیل کو خود دیکھ لوں گی۔ لیکن امی۔ جاؤ نا، دیر ہو رہی ہے تمہیں، انہوں نے تھوڑا سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اپیا کا خیال رکھیے گا، تعبیر نے فکر مندی سے کہتے چادر اوڑھی اور چلی گئی۔ ملیحہ بیگم نے ناشتہ بنانے کے بعد فریج سے باؤل میں ٹھنڈا پانی لیا اور ایک رومال لے کر کمرے میں چلی گئی سلسبیل کے پاس۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو سلسبیل جاگ چکی تھی اور یوں ہی لیٹی یکٹک اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر بے خیال پڑی تھی کہ اسے ملیحہ بیگم کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ چمکتی تھیں آج بہت مدھم اور بجھی ہوئی تھیں۔ امی، میں نے فرد سے کہا ہے شادی کے بعد ہم سب سے پہلے عمرہ کرنے جائیں گے، انشاءاللہ۔ سلسبیل کی چہکتی ہوئی آواز ملیحہ بیگم کے کانوں سے ٹکرائی۔ امی، میری خواہش ہے جب ہماری شادی ہو تو ہم اس سے اگلے دن ہی عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں، کیونکہ تب میرے ہاتھوں کی مہندی بالکل تازہ تازہ ہوگی۔ میں چاہتی ہوں جب میں عمرہ کرنے جاؤں تو میری مہندی بالکل تازہ بھینی بھینی ہو۔ ملیحہ بیگم نے پانی کا باؤل سائڈ پر پڑے چھوٹے سے میز پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ان کی آنکھوں سے چند آنسو بھی نکل کر میز پر گرے۔ امی، فرحت کہہ رہا تھا کہ ہم ترکی بھی جائیں گے، جہان سکندر کے ترکی۔ ہا ہا ہا۔ سلسبیل، ملیحہ بیگم نے پیار سے اسے پکارا۔ جی امی۔ اپنی والدہ کی آواز پر سلسبیل کا سکتہ ٹوٹا تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھنے لگی اور بہت حد تک خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہو، میں تمہیں یہ ٹھنڈی پٹیاں کرنے لگی ہوں۔ نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے اور اب خاموش رہو، ہر بات پر انکار اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ذرا سی سختی دکھائی تو سلسبیل خاموش ہو گئی اور لیٹی رہی۔ پھر وہ اس گرم سوتی رومال کو پانی میں بھگو کر سلسبیل کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ سلسبیل کو بہت تیز بخار تھا۔ کبھی وہ رومال سلسبیل کی پیشانی پر رکھتی تو کبھی اس کے رخساروں پر تو کبھی چہرے پر رکھ کر اس کے جسم کا درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کرتی۔ پھر انہوں نے سلسبیل کے بازو تھام لیے اور اب وہ ان پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھیں۔ سلسبیل نے نیم مسکراہٹ لیے عقیدت سے اپنی والدہ کو دیکھ رہی تھی۔ سلسبیل کو پٹیاں کرنے کے بعد ملیحہ بیگم نے اپنے دوپٹے کے آنچل سے سلسبیل کا نم چہرہ خشک کیا اور پھر بازو۔ اپنی والدہ کا ممتا بھرا آنچل چہرے پر پڑتے ہی سلسبیل نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔
اس کے دل کی بے چینی کافی حد تک کم ہوئی۔ سلسبیل بالکل نارمل ان کے سامنے بیٹھی تھی، نہ ہی اس نے کوئی دہائی دی، نہ ہی وہ روئی۔ وہ اپنا درد بیان کر کے انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ نیم مگر پھیکی اور جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر انہیں دکھاتی رہی، مگر اس کا تپتا ہوا وجود تمام چولی کر چکا تھا۔ پھر وہ نہ بھی کچھ کہتی تو فرق نہیں پڑتا تھا۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ انسان کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کر دیتا ہے، اور وہ شخص ذہنی اور روحانی طور پر زخمی ہو جاتا ہے، اور یہ زخم کبھی نہیں بھرتے، عمر بھر ہرے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت سلسبیل مصطفیٰ بھی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ کسی کے ساتھ وعدے، قول و قرار، محبت، عمر بھر ساتھ رہنے کے دعوے اور اپنا عادی بنا کر اسے چھوڑ دینا انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا۔ کہنے کو تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے، مگر دھوکہ دینے میں اور کسی کو بیچ راہ میں بے سہارا چھوڑ دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ ایک دوسرے سے جلتے، حسد کرتے، منافقت دکھاتے، ایک دوسرے کی نعمتوں سے جلتے، ایک دوسرے کی خوشیاں چھین لینے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ آج اگر سلسبیل مصطفیٰ اس حال میں ہے تو کیا ہوا؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اس تکلیف سے نکالی جانے والی ہی ہے، مگر جو لوگ اس کے ساتھ غلط کر کے جا چکے ہیں ان کے لیے فی الحال اللہ کی رسی دراز ہے، مگر وہ جلد سب سے حساب لینے والا ہے، اور ہر جان اپنے کیے کا بدلہ چکائے گی۔ القرآن۔ سلسبیل کی والدہ کچن میں گئیں، اس کے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹرے سلسبیل کے پاس رکھا جس میں 2 سلائسز، ایک آملیٹ اور چائے کا کپ تھا۔ سلسبیل خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ جیسے ہی اس نے پہلا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا، اپنے ہاتھوں پر اسے بہت تپتا ہوا سیک محسوس ہوا۔ اس کے منہ اور ناک سے گویا آگ نکل رہی تھی۔ سلسبیل بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی امی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ سلسبیل کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کی والدہ نے اس کے سر پر شفقت سے پیار دیا اور پھر 2 ٹیبلٹ اس کے پاس رکھیں اور 1 گلاس پانی کا۔ ناشتہ کرنے کے بعد یہ دونوں ٹیبلٹ لے لینا۔ اچھا؟ جی ٹھیک ہے امی، سلسبیل نے جھکے سر سے ہی جواب دیا، پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنی والدہ کے جاتے ہی سلسبیل نے ٹرے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اس نے بس 2 نوالے ہی لیے تھے جو اپنی والدہ کے سامنے کھائے تھے، اور دونوں ٹیبلٹ کھا کر پانی پی لیا۔ پھر وہ فوراً لیٹ گئی اور چہرہ لحاف میں چھپا لیا۔ سلسبیل نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں، گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہنے لگا اور بہتا چلا گیا اور اس کے تکیوں کو بھگونے لگا۔ سلسبیل کی ہچکیاں بن گئیں اور اتنی بلند کہ سلسبیل نے اپنے منہ میں لحاف دبا لیا، مگر پھر بھی وہ اپنی ہچکیوں کو روک نہ سکی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی تکیے کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ ان آنسوؤں سے اس کے رخسار اس قدر جل رہے تھے کہ وہ فیصلہ نہ کر سکی اس کے آنسوؤں کی تپش زیادہ ہے یا اس کے بخار کی۔ ولید اپنے دفتر میں بیٹھا ہمیشہ کی طرح اپنے ازلی انداز میں سگریٹ پی رہا تھا اور دھواں ہوا میں معلق کر رہا تھا۔ کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے گردن اوپر اٹھا رکھی تھی، سگریٹ کے بڑے بڑے کش لیتا اور دھواں ہوا میں معلق کرتا۔ اس دھوئیں میں وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے کسی چہرے کو دیکھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، اور وہ چہرہ سلسبیل مصطفیٰ کا تھا، جو صاف اسے دکھائی تو نہیں دے رہا تھا۔ ادھ کھلی آنکھیں، گہری پرکشش مسکراہٹ، اور ان ادھ کھلی آنکھوں میں کسی کا پرکشش چہرہ۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت سکون آور تھا۔ اس کے اس حسین تصور کے تسلسل کو فون پر آنے والی نوٹیفیکیشن نے توڑا۔ ولید نے گردن سیدھی کی اور ناگواریت سے فون کی طرف دیکھا، جیسے اسے یہ مداخلت بہت بری لگی ہو۔ اس نے وہ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا اور دوبارہ سگریٹ پینے لگا۔
کچھ دیر بعد دفتر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ واٹ دا ہیل، ولید نے غصے سے کہا، مطلب سب آج ہی اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آ جاؤ۔ دوبارہ دستک ہونے پر اس نے تقریباً چیختے ہوئے دستک دینے والے کو آنے کی اجازت دی۔ باہر جو اس کا مینیجر کھڑا تھا، اندر سے آنے والی اتنی غصیلی آواز پر وہ اپنا حلق تر کر گیا اور پھر اپنی ٹائی ٹھیک کرتا ہوا دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بولو، کون سی قیامت آن کھڑی ہوئی ہے جو اس طرح سے دروازہ پیٹ رہے تھے؟ اس کا مینیجر جیسے ہی اندر داخل ہوا، ولید نے نہایت غصے سے کہا، جیسے وہ اسے نظروں سے ہی کھا جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب بکو گے؟ اس کو یوں ہی سر جھکائے کھڑا دیکھ ولید مزید طیش میں آیا۔ سر، یہ کاغذات جے ڈی گروپ آف کمپنیز کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، میں بس یہی آپ کو دینے آیا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر وہ کاغذات ولید کی طرف بڑھائے۔ کیسے کاغذات؟ ولید نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کاغذات پکڑے، مگر جیسے ہی انہیں کھول کر دیکھا تو لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرانی در آئی، جن میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ مصطفیٰ کمال کی طرف سے لیا گیا لون جبریل داؤد کی کمپنی ادا کر چکی ہے، وہ بھی پینالٹی کے ساتھ۔ لہٰذا شمشاد انڈسٹریز اب مصطفیٰ کمال کی فیملی کو مزید تنگ نہیں کر سکتی، اور ایسا کرنے کی صورت میں ان پر جبریل داؤد کی طرف سے قانونی کارروائی کروائی جائے گی۔ وہ جیسے جیسے سب پڑھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کے چہرے پر غصے کی نسبت سرخی چھائی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ولید کو کچھ یاد آیا تو اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور فون کھولتے ہی اس نے وہ نوٹیفیکیشن پڑھ لیا۔ اسے 1 کروڑ روپے جبریل داؤد کی کمپنی کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ولید نے غصے سے وہ کاغذات میز پر پھینکے اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مصطفیٰ کمال کا لون جبریل داؤد نے کیوں چکایا، اور اس کا مصطفیٰ کمال سے کیا تعلق ہے؟ اس نے چلا کر اپنے مینیجر سے پوچھا۔ سر، وہ لڑکی جو آئی تھی وہ جبریل داؤد کی کمپنی میں کام کرتی ہے، شاید اسی لیے اس نے ایسا کیا۔ اس کے غصے سے مینیجر نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک ولید کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ سلسبیل مصطفیٰ کو جبریل داؤد لینے آیا تھا۔ ایک لمحہ بھی نہ لگا ولید کو سارا معاملہ سمجھنے میں۔ ہا 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 ہا، اور پھر ایک دم وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور کہکے لگانے لگا۔ سوری، یہ کہکے آپ خود ہی تصور کر لیجئے گا، ہم میں کیسے کہکے لگا کے دکھاؤں۔ جبریل کا ولید کو پیٹنا، سلسبیل کو وہاں سے لے کر جانا اور پھر اس کے باپ کا لیا ہوا قرض چکا دینا۔ ہا 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 ہا۔ اس کا مطلب ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، جبریل داؤد ابراہیم، اور ایک ہی منزل کے راہی ہیں۔ وہ پل بھر میں سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اور تو اور تم سلسبیل مصطفیٰ سے میرے ملنے کی ہر وجہ بھی ختم کر دینا چاہتے ہو۔ ہا ہا ہا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے مینیجر کو ایک لمحے کے لیے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ سر، وہ لڑکی، ابے اوئے، کیا وہ لڑکی لگا رکھا ہے؟ اس کا مینیجر ابھی بول ہی رہا تھا جب ولید تیزی سے دھاڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے گرے باندھ سے پکڑ لیا۔ کیا وہ لڑکی، ہاں؟ کیا وہ لڑکی؟ ولید نے اسے ایک پل میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا مزید گھبرا گیا۔ دوبارہ ایسے اگر بولا تو میں تیری زبان گتھی سے کھینچ نکالوں گا، سمجھا تو؟ ولید نے اسے ٹائی سے کھینچتے ہوئے جبڑے بھینچ کر کہا۔ جی سر، سوری۔ اس نے نظریں جھکائے، گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ چلو شکل گم کرو اب۔ ولید نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچا اور پھر تیزی سے دفتر سے نکل گیا۔ پیچھے ولید نے میز پر پڑی تمام چیزیں ہاتھ مار کر نیچے گرا دیں اور پھر دفتر کی ایک ایک چیز کو توڑ دیا اور پھر الماری کی طرف بڑھا ڈرگز نکالنے کے لیے، جس کی اسے اس وقت شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد دوپہر 1 بجے۔ سلسبیل آج 2 دن سے کمپنی نہیں آئی تھی۔ جبریل بے حد پریشان تھا۔ اس نے کئی بار اس کا نمبر ٹرائی کیا مگر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔
پہلے کتنی ہی دیر وہ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹتا رہا، مگر جب کسی طرح بھی اسے صبر نہ آیا تو پھر بالآخر وہ دفتر سے باہر نکل گیا۔ 2 دن پہلے وہ اس کے کیبن میں گیا تھا مگر وہ موجود نہ تھی۔ کوریڈور کراس کرتا ہوا وہ ہال میں پہنچا اور ریسیپشن پر آیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مس مصطفیٰ کی طرف سے کوئی انفارم کیا گیا ہے کہ وہ کیوں غیر حاضر ہیں؟ جبریل نے ریسیپشن امپلائی سے پوچھا۔ جی نہیں سر، ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہے اور ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ تو آپ نے ان کی فیملی میں کال کر کے نہیں پوچھا؟ جبریل نے آنکھوں میں بے پناہ فکر لیے کہا، سوری سر، میرے مائنڈ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس لڑکی نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، کوئی بات نہیں، تو اب کال کر کے پوچھ لیں اور مجھے انفارم کریں فوراً۔ جبریل نے نرمی سے کہا اور پھر واپس اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہنا چاہتا تھا مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پروفیشنل طریقے سے چلنا پڑا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی سلسبیل کے بارے میں غلط رائے قائم کرے یا اسے غلط سمجھے۔ وہ دفتر گیا اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر پریشانی سے آنکھیں موند لیں۔ یا اللہ وہ ٹھیک ہو، اس نے دل میں دعا کی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد انٹر کام بجا۔ جبریل نے پٹ سے آنکھیں واں کی اور انٹر کام کان کے ساتھ لگایا۔ جی کہیے، اس نے بے صبری سے پوچھا۔ سر، فیملی میں ان کے بھائی کا نمبر تھا، انہیں کال کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ سلسبیل مصطفیٰ بیمار ہیں، اس وجہ سے وہ کمپنی نہیں آ سکی۔ اس کی آگاہی پر جبریل نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں اور انٹر کام واپس رکھ کر میز پر سر جھکا لیا۔ تو کیا وہ فرحت افتخار کی وجہ سے بیمار ہے؟ جبریل نے تکلیف سے سوچا۔ کیا وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے؟ ایک اور گرز جبریل داؤد نے خود اپنے جملے سے اپنے دل پر مارا۔ سلسبیل میں آپ کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا، جبریل نے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں بے حد درد تھا۔ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میری جان جاتی ہے، جبریل نے ضبط سے کہا۔ اچانک اس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کسی کی آہٹ پر اور دروازہ کھلنے کی آواز پر جبریل نے سر اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے وہ یقین نہ کر سکا۔ سامنے سفید چادر اوڑھے اور سیاہ لباس پہنے سلسبیل مصطفیٰ کھڑی تھی۔ صبح فجر سے کچھ دیر پہلے سلسبیل چارپائی سے نیچے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کے بال ارد گرد کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹے کا کوئی ہوش نہ تھا اسے، اور ایک کونے میں بیٹھی بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عورتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، اپنی زندگی میں شامل ہونے والے ایک مرد کے اظہار محبت کر لینے پر اس سے ہزاروں امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں ہر وہ کردار ادا کریں گے جو ان کی تکلیفوں کو ان سے دور پڑے دھکیل دے گا، مگر جب مان کا، امید کا، بھروسے کا یہ تسلسل ٹوٹتا ہے تو چھپ چھپ کر روتی ہیں۔ دراصل وہ انہیں اپنا وہ شجر سمجھ رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے گھنے سائے میں تمام زندگی گزاریں گی، مگر جب تلخ حقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو امید اور بھروسے کی ٹوٹی ہوئی یہ زہر بھری کرچیاں رگ رگ میں پیوست ہو جاتی ہیں اور نئی آنے والی تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی بخار سے تپ رہی تھی جب اچانک اذان ہونے لگی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور خاموشی سے اذان سنتی رہی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی مگر ہر 2 سیکنڈ کے بعد اس کی ہچکی کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سلسبیل نے سر اٹھایا اور پیچھے چارپائی کے ساتھ لگا لیا۔ آنکھیں بند تھیں اور رخسار پر مٹے ہوئے آنسوؤں کے نشان تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ ہر لفظ خاموشی سے سن رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اذان سن رہی تھی ویسے ویسے اس کے دل میں سکون اترتا چلا جا رہا تھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
اذان مکمل ہونے کے بعد سلسبیل نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا، اپنی چادر تلاش کرنی چاہی۔ پھر اسے اپنے پیروں تلے کچھ محسوس ہوا تو چادر تو اس کے پیروں تلے تھی۔ سلسبیل کو خود پر بہت ندامت ہوئی۔ اس نے چادر اٹھائی اور اوڑھ لی اور پھر وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلسبیل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر کہنے کے لیے کچھ نہ تھا اس کے پاس۔ اس نے اٹھائے خالی ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا اور جائے نماز طے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک سلسبیل کو خیال آیا کہ غادیہ نے اسے ایک فائل دی تھی۔ سلسبیل نے الماری کھولی اور فائل نکالی۔ اس فائل کے ساتھ ہی وہ لون والی فائل بھی پڑی تھی۔ سلسبیل نے جیسے ہی بے دھیانی میں فائل الماری سے باہر نکالی، دوسری فائل نیچے زمین پر گر گئی۔ سلسبیل نے غادیہ والی فائل کو چارپائی پر رکھا اور اس فائل کو جھک کر اٹھایا جو نیچے گری تھی۔ فائل کو اٹھاتے ہوئے اس میں سے اسے کوئی پرچی نیچے گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سلسبیل نے حیرانگی سے دیکھا اور پھر دوبارہ نیچے جھک کر وہ پرچی اٹھائی۔ سلسبیل نے جب اسے کھولا تو وہ ایک چیک تھا، 2.5 کروڑ کا چیک، اور چیک جبریل داؤد کے اکاؤنٹ کا تھا۔ یہ دیکھ کر سلسبیل کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا اور حواس سلب ہو گئے۔ اس کا تو دماغ گویا معاف ہی ہو گیا تھا۔ اور وہ ساکت آنکھوں سے چیک دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم سلسبیل کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کیا وہ اس کی قیمت لگا رہا ہے؟ سلسبیل آدھے لمحے سے بھی پہلے غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ سلسبیل کا پورا وجود لرزنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس لمحے اپنی غلط فہمی کے زیر اثر سلسبیل کو جبریل داؤد سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ سلسبیل نے وہ چیک مٹھی میں دبوچ لیا۔ اور ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ اب اسے بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ جاری ہے۔ چلیں جی دوستو، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی، اور کچھ الفاظ اگر میں غلط بول دیتی ہوں تو درگزر کیجیے گا، اور قسط پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ہمیشہ آپ سب سے کہتی ہوں، مگر آپ بھی بڑے ہی کوئی ڈھیٹ واقعہ ہوئے ہیں، پڑھ کر چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ آپ کے لیے اتنی محنت کر کے ہم لکھتے ہیں اور آپ ایک جملہ تعریف کا نہیں لکھ سکتے، تو چلیں برائی ہی کر دیا کریں کہ سحر آپ بہت برا لکھتی ہیں۔ امید ہے آپ سب کو قسط پسند آئی ہوگی۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ نئے آنے والے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔